بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیو بلیو ایریا جو ہے اس کا بھی افتتاح ہو گیا ہے. چیئرمین سی ڈی ایم محمد علی رنداوا صاحب نے ان کا افتتاح کر دیا. ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ نیو بلیو ایریا جو ہے یہاں پہ کس قسم کی بلڈنگز بنے گی, یہ پرانے بلیو ایریا سے کیا مختلف ہوگا. السلام علیکم سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی مانگٹ صاحب. سندھو صاحب مبارک ہو, آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو نیا بلیو ایریا بھی شروع ہو گیا ہے. تو نیا بلیو ایریا جو ہے وہ کیا اس میں رنگینیاں ہوں گی, کیا نئی چیز ہوگی اس میں؟ رنگینیاں تو خیر اخباروں کی حد تک میڈیا تک تو ٹھیک ہوں گی. صحیح. ایک تو اس کا نام ہی بلیو ایریا غلط ہے. صحیح. یہ جو بلیو ایریا اس کی ایکسٹینشن ہے, یعنی کہ بلیو ایریا بننا تھا پلان کے مطابق. سو نیو بلیو ایریا کی کوئی ٹرم نہیں ہے. یہ 1920 میں ایک ایسے ہی اس کو ایک نیو بلیو ایریا کے نام پہ ان کو لانچ کیا گیا. صحیح. ایک تو اس کو چینج کرنا چاہیے. میں ایکچولی اس کو, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے پہلا بلیو ایریا اس کا؟ ہم دیکھیں جو ماسٹر پلان تھا نا اس میں ایک نومینکلیچر ڈیفائن تھی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سے روڈز ہیں ان کے 7th ایوینیو, 6th ایوینیو, 5th ایوینیو, 9th ایوینیو, ماسٹر پلان میں یہ ایسی جنرلائزڈ ٹرمنالوجی ہے جو کہ آٹومیٹکلی اگر آپ کو پتا ہے نا کہ 9th ایوینیو, جب آپ کو پتا ہے کہ یہ 9th سیکٹر کو ملائے گا, یہ 9 کو ملائے گا, جب اس کا نام رکھ دیتے ہیں تو بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اچھا یہ کس سیکٹر کے ساتھ جا کے ملنا ہے. اس طرح روڈز کے نام کی بات. بہرحال اس کا نام ہے جنا ایوینیو. ہم اس کو کہتے ہیں بلیو ایریا G6, بلیو ایریا F6, بلیو ایریا G7, بلیو ایریا F7, بلیو ایریا F8, بلیو ایریا G8. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کون سے سیکٹر کے بلیو ایریا میں جانا ہے. بالکل ٹھیک. اب نیو بلیو ایریا میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ G9 کے ساتھ بنا ہے. جہاں پہ چیئرمین صاحب نے افتتاح کی. چیئرمین صاحب نے تو آج افتخار پی ایم صاحب نے کیا ہے انڈر پاس کا. صحیح. اور جو انہوں نے بنایا اس کے بارے میں تو میں اس لیے کمنٹ نہیں کرتا کہ دس از گڈ ایڈیشن, لیکن یہ تو اب جب موقع پہ آئے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ کا سلوشن ڈھونڈے تو پھر جا کے اس کی ایفیکیسی بڑھے گی, ایفیشنسی بڑھے گی. لیکن وہ تو انہوں نے کر لیا, انٹیگریٹرز کے ساتھ اس کو کیا ہے. لیکن کیسے کیا وہ آنے والے دنوں میں میں صرف آج سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, آپ کو ادھر ٹریفک جیمز نظر آئیں گے. یعنی مسائل پیدا ہوں گے. یس. مستقل حل نہیں ڈھونڈا گیا. نہیں مستقل نہیں, ماسٹر پلان کو وائلیٹ کیا گیا وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے جی. صحیح. مجھے نہیں پتا کس قسم کے پلانر وہاں پہ ہیں جو ایسی سجیشنز دیتے ہیں. دو چیزیں وہاں پہ, ایک تو چیئرمین صاحب آج اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے ہیں. آپ بلیو ایریا ڈی چوک سے چلے آپ کو کہیں پہ یو ٹرن کبھی نظر نہیں آئے گا. صحیح. کیونکہ یہ ہائی سپیڈ روڈ ہے. صحیح. اس کے اندر جو ہے یو ٹرن کی پروویژن ہے ہی نہیں ہے. یہ جنا ایوینیو ہے. کوئی آپ چلے جائیں جی, آپ تو خیر میٹرو بن گئی, اس سے پہلے بھی یو ٹرن. سینٹورس کے سامنے جو پل ہے اوور ہیڈ برج, اس کے نیچے سے یو ٹرن ہے. یو ٹرن نہیں ہے, ہمارا ٹریفک سگنل بھی ہے اور وہ آپ کا 9th ایوینیو پلانٹ روڈ ہے, وہاں سے ایکسیس ہے. بالکل. یو ٹرن اس طرح جو پروٹیکٹڈ یو ٹرن کی بات ہے نا وہ ہے نہیں, وہ ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ جہاں ہائی سپیڈ وہیکلز آتی ہیں. جی صحیح. بہرحال یہ آنے والے دن بتائیں گے اس کو. اور دوسرا میجر روڈ کو جنا ایوینیو کو ایک ناظم الدین روڈ جو سروس روڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اور وہاں پہ ایک اور چلتے چلتے بلیو ایریا کی طرف ہم آتے چلتے چلتے یہ کام کیا ہے کہ وہاں پہ ایک واکنگ ٹریک بنایا تھا سال پہلے. صحیح. اس کو ڈسمنٹل کر کے کیریج وے ایڈ کیا گیا ہے. اچھا. کیریج وے ایڈ کرنا, لیکن جب بنانے سے پہلے جو آپ نے واکنگ ٹریک بنایا کہ آپ نے اس وقت پلان نہیں چیک کیا تھا کہ کل کو ادھر روڈ آ سکتی ہے. اگر اس کو پلان کے مطابق بنایا ہوتا تو آپ کے اخراجات تو یہ ضائع نہ جاتے. بالکل ٹھیک. یہ ہم نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ آ جائیں نیو بلیو ایریا میں. ابھی نیو بلیو ایریا میں بلڈنگ تھوڑی بنی ہے, اس کے باوجود جو پارکنگ ہے انتہائی بری حالت میں ہے. گرین بیلٹ پارکنگ سے آج بھی بری ہوتی ہے. میں آ رہا تھا, حالانکہ پلازے فل بنے نہیں ہیں, حالانکہ ابھی بنے نہیں. اب یہ کیوں ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے, میں کہوں گا کہ چیئرمین صاحب کو اس چیز کو پرائرٹی دینی چاہیے کہ جو بلڈنگز بن گئی وہاں پہ جو پلانڈ پارکنگ ہے فوری طور پہ اس کو ایٹ لیسٹ ڈریسنگ کر کے ان لوگوں کو پابند کیا جائے کہ اسی جگہ پہ جا کے پارکنگ کریں, اس سے ادھر ادھر نہ ہو. اور پارکنگ مطلب گرین ایریا میں شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. صحیح. نمبر 2 کہ کیا بلیو ایریا کہ جہاں پہ بروشر میں لکھا ہو کہ جناب انڈر گراؤنڈ پارکنگ آپ نہیں دے سکتے,
इसके मुकाबले में आप सेंटोरस के सामने हमने ब्लू एरिया प्लान किया था, सही। छोटे प्लाट थे, लेकिन हमने उसकी एक्सेस दोनों साइड पर रखी, पिंस वाली साइड से भी और जिना एवेन्यू पे भी, सर्विस रोड पे, जी सही। ताकि अंडरग्राउंड पार्किंग बन सके। बिल्कुल सही। इन प्लाट को इस तरह इन्होंने तश्कील दिया है कि उनके बेसमेंट में पार्किंग जा ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता कौन सा ग्रेट टाउन प्लानर था जिसने इस लेवल की पार्किंग, इस लेवल के सॉरी बिल्डिंग्स इसमें ऐड की हैं। बहुत बड़ा फ्लॉ है। सही। फिर वहां पे फायर हैजर्ड्स का प्रॉब्लम बनेगा आपको, क्योंकि जब आपके एक साइड पे सिर्फ 10-10 फुट की स्ट्रीट होंगी, सही। तो कहां फायर ब्रिगेड कैसे एक्सेस करेगी सही। इफेक्टिवली। अगली बात यह है कि वहां पे जो पार्किंग लॉट्स है ना, वो भी इर्रेगुलर है। अच्छा। लिहाजा इधर पार्किंग का इशू, आज अभी 25% बिल्डिंग्स बनी है, तो आज ग्रीन बेल्ट्स उसकी पार्किंग से भर गई हैं। हाँ जी। तो जब ये आपका 100% डेवलप होगा, सही, तो फिर किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन संधू साहब देखें, जो पुराना ब्लू एरिया है वहाँ भी पार्किंग का इशू है। हमें तो चाहिए था हम उससे कुछ सीखते और नेक्स्ट जो ब्लू एरिया बन रहा है वहाँ ये मसाइल पैदा ना होते, लेकिन हम उससे ज़्यादा मसाइल न्यू ब्लू एरिया में छोड़ रहे हैं। बिल्कुल मांगड़ साहब, देखें जो पुराना ब्लू एरिया है, इसमें जब इसकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हुई तो उस वक्त नंबर ऑफ कार्स बहुत कम थी और कार स्पेसेस सफिशिएंट थी, लेकिन इसके बावजूद हमने 2007-8 में इधर मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की प्रोविजन बनाई। ठीक। मतलब 5 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग प्लाजा साइट्स तो मैंने प्लान की थी। ठीक। अब उनमें से एक बनी है शायद, सही, या 2 या 1 तो बन गई है, वो भी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं, लेकिन बात यह कि ये प्रोविजन थी। बात आपकी है लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। प्लानिंग का नाम ही ये है कि भाई मैंने ब्लू एरिया F6 G6 बनाया था, मुझे वहां पे किन मसाइल का सामना करना पड़ा। तो आने वाले, तो अगर आप ब्लू एरिया, जिसको ये न्यू ब्लू एरिया कहते हैं, मैं तो उसको ब्लू एरिया F9 G9 कहूंगा, G9 का आप ओरिजिनल प्लान निकाल के देखें, उसके अंदर इतनी सफिशिएंट पार्किंग है अंडरग्राउंड और सरफेस पार्किंग टू बी बिल्ट बाय CDA। सही। और एक सर्कुलेशन पैटर्न हमने दिया था। अच्छा, ये संधू साहब थोड़ा सा नाजरीन के लिए बताइएगा कि वैसे तो इससे कंसेप्ट क्लियर होता है कि ब्लू एरिया से मुराद है कि वहाँ प्लाजे होंगे, दफातर होंगे, कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं और ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों उसको ब्लू एरिया करार दिया गया। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में चूंकि ये नया शहर बना था, इसको ब्लू एरिया करार दिया गया। ब्लू एरिया से क्या मुराद? जी, ब्लू एरिया एक्चुअली मैं इसको टर्मिनोलॉजी बताऊं कि हमारी प्लानिंग की ज़बान में ना, जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं ना, कमर्शियल उसका ब्लू रंग होता है। अच्छा। लेकिन अदरवाइज इसको हम कहते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD। CBD। चूंकि ये इस्लामाबाद जो है शहर का पहला प्लान्ड सिटी है, सही, तो यहाँ पे CBD ये बनना है। सही। तो CBD को उर्फ आम में हमने CBD के बजाय ब्लू एरिया कहना शुरू कर दिया। वो उसका चूंकि जी, मतलब वो हाँ, नॉमेनक्लेचर वो चल रही थी वर्ल्ड वाइड। सही। दूसरा ब्लू एरिया CBD फैसलाबाद का जो शहर है ना 8 बाजारों में, सर्कल रोड के अंदर, वो है CBD प्लांट। लेकिन उसको ब्लू एरिया तो नहीं ना कहते। नहीं कहते, इसलिए कि वो बकायदा उस वक्त बात ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी। तो जब ये 1960 में जब मतलब लैलपुर जो है वो तो 1896-97 में प्लान हुआ। अब तो ब्लू एरिया नाम ही ना ले तो इस्लामाबाद पूरा नहीं। इस्लामाबाद पूरा नहीं, क्योंकि ये आपकी एक्चुअली बिजनेस हब है ये। हाँ जी। इट इज नॉट ओनली फॉर इस्लामाबाद, इट इज फॉर द होल रीजन। सही। जब CBD की डेफिनेशन, इट इज फॉर द होल रीजन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ CBD। हाँ जी। लेकिन अगर हमने रीजनल सर्विस देनी है, हम तो लोकल सर्विस पे उसके जो प्रीरेक्विजिट्स पूरे नहीं कर रहे। पार्किंग और सर्कुलेशन ये मेजर फंक्शंस हैं। जब तक आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, किसी भी सेंटर की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी एरिया की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जो है वो मैं समझता कंप्रोमाइज हो जाती है। सही। तो इस ब्लू एरिया के लिए चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बाकी प्रायोरिटी के देंगे चीज को कि पार्किंग लॉट्स जो प्लान्ड है ना, अगर नहीं बनी तो एटलीस्ट सरफेस पार्किंग, और साथ ही साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स कि जी ये पार्किंग जो है ना, ये ग्रीन बेल्ट की आदत ना पड़े। और ग्रीन बेल्ट को असल में संधू साहब जो भी चेयरमैन CDA आता है, क्योंकि उसको पता होता है वो 1 2 साल 3 साल यहाँ पे होगा, फिर वो चला जाता है, वो गलत करे सही करे वो करके चला जाता है, ब्यूरोक्रेट होता है,
پھر اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے بلدیاتی نمائندوں کا راج بھی آیا, وہ بھی صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا. اب یہ محمد علی رنداوا صاحب جو کر رہے ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے تھا. اگلا جو نیا بلیو ایریا ہے اس میں پارکنگ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ موجود ہے. محمد علی رنداوا صاحب آج ہیں, کل نہیں ہوں گے, لیکن اس میں آپ کسی ذمہ دار کو پکڑ تو نہیں سکتے. یہ ایکچولی اور نہ ہی سی ڈی میں کوئی ایسی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے جو کہے کہ محمد علی رنداوا صاحب آپ غلط کر رہے ہیں. ایکچولی رنداوا صاحب یا چیئرمین کوئی بھی ہو, ہاں جی, وہ ہوتا ہے ڈیسیژن میکر. ہاں جی, ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بورڈ ممبر جو ہوتے ہیں ایکچولی ان کی اصل پوزیشن ہے ایڈوائزر. ہاں جی, ایڈوائزر ٹو دا سی ڈی بورڈ, ایڈوائزر ٹو دا ممبر. لیکن میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیئرمین صاحب کی طبیعت کی طرف کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں. میں آپ کو اس کی تھوڑا سا ہمارا پروگرام لمبا ہو جائے گا ہاں, کہ ایک دفعہ پرپوزل آئی تھی کہ جی اسلام آباد ایکسپریس وے کا رائٹ آف وے جو ہے نا کسی کو دے دیا جائے, اور اس کے بدلے میں یہ ہائی رائز اور ساتھ ایلیویٹڈ ٹرین اور اس طرح کی چیزیں بنیں گی. میں اس وقت ڈائریکٹر تھا, تو مجھے یاد ہے کہ لاشاری صاحب نے کہا جی میٹنگ ہوگی دامنے کو پہ. یہ میں فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب موسٹ جونیئر میں تھا, ڈائریکٹر میں تھا, باقی سارے بورڈ ممبرز تھے. تو بورڈ ممبرز کا خیال تھا کچھ کہا کہ جی یہ چیئرمین وانٹس ٹو ڈو اٹ. تو ایک بورڈ ممبر نے کہا کہ جی اس سے تو یہ انقلاب آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, جو بھی تھا. میں چونکہ جونیئر موسیٰ صاحب سے بعد میرا نمبر آیا, تو میں نے بتایا کہ جی پلاننگ کے لیے جائیں گے تو اس کے یہ آپ کو ڈی میرٹس ہے اور یہ میرٹ ہے, اور یہ فائنینشیل ٹیکنیکلی وائبل نہیں ہے. صحیح. تو چیئرمین صاحب نے ایٹ دا اینڈ آف دیٹ سیشن, جو پہلا سیشن تھا, اس میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائریکٹر پلاننگ کا ویو پوائنٹ ہے یہ اس شہر کے مفاد میں ہے, تو ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے. جب اس کا دوسرا سیشن شروع ہوا تو وہی دو ممبر کہ سر اس سے تو بیڑا گرک ہو جائے گا, تو چیئرمین صاحب کہتے ہیں یار 10 منٹ پہلے کچھ اور تھے, ابھی اور, تو موڈ دیکھ کے بات کرتے ہیں. ہاں جی. لیکن میرے بھائی جو ایڈوائزر ہے, جو بھی کسی بینک کا ہیڈ ہے, بورڈ ممبر ہے, وہ ایڈوائزر ہے ٹو دا سی ڈی بورڈ اینڈ چیئرمین آن دیٹ ونگ. تو جب وہ پروفیشنل لوگ نہیں ہوں گے, میں کسی کو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں ہو سکتا پروفیشنل ہوں, نہیں پروفیشنل بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب سننا کیا چاہتے ہیں میرے بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اپنی جو اوپینین ہے وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین دینی چاہیے, اور جو اسپیشلی ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو اپنی بالکل پروفیشنل آنیسٹی کے ساتھ اوپینین دینی چاہیے. دیکھیں کمپرومائز, اگر مثلا میں ایک مثال دوں کہ کمپرومائز کیا 0 پوائنٹ پہ جو الیکٹرک بسز کا وہ چارجنگ اسٹیشن بنایا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا حل ایک ٹیکنیکل بندے کے پاس موجود تھا کہ H8 میں جگہ پڑی ہے, H8 میں دے دیں, ساتھ ہی ہے, دے دیں, ڈبل روڈ کے اوپر دے دیں, کیوں آپ نے رائٹ آف وے کو ضائع کیا. تو جب ایک ٹیکنیکل بندہ یہ اوپینین دے گا تو چیئرمین تو ڈیفینیٹلی اس کو تو پہلے اگر ایک چیز میں آسانی نظر آ رہی ہے, تو دیز آر دی پروفیشنلز جنہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک تو نیو بلیو ایریا کی ٹرم چھوڑ دی جائے, دس از بلیو ایریا یا جنا ایوینیو G9 F9. نمبر 2, پارکنگ کو فوری پرائرٹی دی جائے کہ جیسے پارکنگ ابھی سے جو پلانٹ لاٹس ہیں ان کو کم سے کم ڈریس اپ کر دیا جائے, اور اس کی جو پارکنگ اس گرین ایریاز میں ہو رہی ہے ان کو فوری طور پہ بین کیا جائے. اور اگر کہیں جو ارریگولیٹڈ پارکنگ لاٹس ہے کہیں گنجائش ہے تو ان کو ریگولر شیپ میں لایا جائے, اور آئندہ سے کوئی پلاٹ آکشن نہ کیا جائے جس کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ کی پروویژن نہ ہو. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. تو ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام بلیو ایریا خاص طور پہ نئے بلیو ایریا کے حوالے سے تھا. امید ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اس پہ غور و خوض ضرور کریں گے, اور جب بھی بورڈ میٹنگ کی وہ سربراہی کریں گے, ان کی صدارت کریں گے, تو دوستانہ ماحول میں کریں گے تاکہ سب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں, اور جو بورڈ کے ممبران ہیں وہ بھی حوصلے کے ساتھ اپنا رائے دیں. ہو سکتا ہے شہر کے لیے ان کی رائے جو ہے وہ سب سے بہتر ہو. شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.